چونکہ وہ عمران اسماعیل صاحب سے بار بار رابطہ منقطع ہو رہا تھا. عمران صاحب سوری جو کہ وہ کراچی میں آپ جانتے ہیں بارشیں وغیرہ تو اس وجہ سے, اور کراچی میں ویسے ہی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے. کاشف بھائی زمانہ ساتھ رہے گا. آپ عمران صاحب کیجیے گا کمپلیٹ کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ شہباز گل صاحب کا بیان اور پھر نتیجتاً جو ایئر وائی کے ساتھ ہوا, کیا آپ کا انیشیل اس پہ ریئیکشن کیا ہے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب کا جو بیان تھا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے آج خان صاحب نے جو اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی, اور ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں وہ سارے ویڈیوز آپ نے دیکھے ہیں, نواز شریف کیا کہتے رہے ہیں, ان کے دوست کیا کہتے رہے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کیا کہتے رہے ہیں, مریم نواز کی کیا لینگویج تھی, کیا باتیں کی گئیں آرمی چیف کا نام لے لے کر ان کو دہائیاں دی گئیں, انہیں برا بلا کہا گیا, پاک افواج کو کیا کیا الفاظ سے نہیں نوازا گیا, وہ ساری چیزیں. مجھے کوئی انسیڈنٹس دکھا دیں کہ جہاں پہ نواز شریف کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے انہیں گھسیٹ کے گاڑی میں ڈالا ہوا, ہینڈ کف کر کے لے گئے اسی بات کے اوپر, کہاں پہ مریم نواز کے اوپر پرچہ دیا ہو, ان کو اریسٹ کیا ہو, عطا تارڑ کو اریسٹ کیا ہو, وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے وہ گنوا رہے ہیں کہ کون کون سی جنگیں ہم نے جیتی ہیں, کون کون سی ہاری ہیں, کہاں اس کے اوپر کوئی پرچہ ہو. یارڈ سٹک ایک رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو اگر آپ یارڈ سٹک ایک رکھیں گے تو سب کے کراچی میں لیے جو تو وہ مزار بہت قائد پہ اچھا نعرے رہے گا. لگے تھے تو وہ بیڈ روم میں گھس گئے تھے نا. بالکل ایبسلیوٹلی. تو یہ یارڈ سٹک تو ایک رکھے نا, کم سے کم تو ایک یارڈ سٹک ہو جس سے آپ آپ کے تو سب کو گاڑی کے شیشے اسی توڑے یارڈ وہاں سٹک تو سے بیڈ روم میں ناپیں. گھس گئے تھے. سب بیڈ روم میں گھسے تھے کہ نہیں گھسے تھے مجھے نہیں پتا, لیکن جہاں پر آپ اپنے ملک کے اوپر, اپنے ملک کے افواج کے اوپر, اداروں کے اوپر آپ تنقید کرنا اور بات ہے, آپ کر سکتے ہیں, ہم اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جہاں پر آپ کھلا اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اداروں کے سربراہوں کا نام لے کر, یعنی اس میں کوئی مجھے آر نہیں ہے کہنے میں کہ نواز شریف نے کم از کم 8 دفعہ جنرل باجوہ کا نام لے کر انہیں برا بلا کہا ہے. وہ نہ جانے کس کو پیغام دے رہے تھے. ڈان لیکس کے اندر کیا ہوا تھا ساری دنیا جانتی ہے. وہ کس طرح مودی کے پاس گئے تھے اور جا کے مودی کو کیا انہوں نے کہا تھا نواز شریف نے, وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے. کس کو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی فوج سے پریشان ہوں, مجھے اس سے بچائیں. کون آئی ایس آئی کے چیف کو پاکستان سے باہر انڈیا بھیجنے چاہ رہا تھا؟ زرداری صاحب. کون نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اینٹ سینٹ بجا دوں گا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا. تو عمران میں صاحب نے آپ اس نے کو جتنے بھی ڈیفینڈ نہیں بیانات کے کر رہا, حوالے دیے ان سب میں بیانات کے قطعی اپنے اپنے ڈیفینڈ نہیں ٹائم کر پہ رہا, ریئیکشنز آئے ہیں میں نا, قطعی اس کے ڈیفینڈ نہیں ریئیکشن کر کیا رہا ہیں؟ جو شہباز گل نے کہا ہے, میں قطعی ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یارڈ سٹک ایک رکھیں, دیٹس آل. ٹھیک, آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, آپ اس کو کنڈیم کر کون رہے سا ہیں. چینل دیکھیں, ہر چینل نے نواز شریف کی اور مریم کی تقریر دکھائی نا, ہر چینل نے تقریر دکھائی. کون سا چینل کے اوپر وہ ہوا جو ایئر وائی کے ساتھ ہوا؟ اور ابھی تو خیر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ آرڈر سامنے ہے, ریٹن کورٹ آرڈر سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بحال ہی نہیں ہوئی. یعنی اب تو کوئی قانونی جواز نہیں رہ گیا نا, برائے نام بھی That's اگر very کوئی تھا بھی sad. تو. مطلب اگر کورٹ آرڈرز کو اس طرح اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں پھینکا جائے گا اور انتظار کیا جائے گا اگلی صبح انسٹرکشنز کا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کیا انسٹرکشنز دیتی ہے, اور وہ جو رانا ثناء اللہ جو بیٹھے ہیں اس وقت فرعون بن کے, ان کی طرف سے کیا ہدایت آتی ہیں, تو دیٹس ویری سیڈ. اگر وہ ہائی کورٹ سے اوپر نکل گئے ہیں, کورٹوں کے آرڈر سے اوپر نکل گئے ہیں, اور وہ ساری چیزیں وہ کنٹرول کریں گے تو کریں, بسم اللہ. تو یہ کاشف صاحب پہلے ذرا مجھے بتائیں, آپ کو اگر یہ کوئی بھی اطلاع ہو یہ اس حماد یوسف صاحب والے واقعے کے حوالے سے کہ ابھی کس کا اسٹیٹس کیا ہے, تو اور پھر اس پہ تجزیہ کریں کہ یہ جہاں پہ ہماری بات رکی تھی, یہ میرے لیے بھی ذرا حیران کن ہے, میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی ان کے لیے بھی. آپ اس کو اینالائز کس طرح کرتے ہیں کہ لگا ایسے کہ جب 17 تاریخ کا الیکشن ہو گیا اور پی ٹی آئی نے اتنی ساری نشستیں لے لیں, اس کے بعد یہ بات راز نہیں رہی. شیخ رشید صاحب نے میرے پروگرام میں ہی کہا سب سے پہلے کہ خان صاحب نے ہم سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرنی, تو لگا تو ایسا کہ پی ٹی آئی کا پلڑا بھی بھاری ہو رہا ہے, وہ ہیٹ بھی کم کرنا ہے, تو آہستہ آہستہ چیزیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوں گی. یہ ایک دم سے سب کچھ کیسے الٹ پلٹ ہو گیا, یہ ایسا کیا ہو گیا ایسا؟ کاشف صاحب آپ کوئی میری آواز, کاشف بھائی صاحب؟ وسیم آپ مجھ سے بات کریں؟ جی اگر آپ میرا سوال سن رہے ہیں ذرا بتائیے گا. میں سوال دوبارہ اگر سوال ریپیٹ کر دیتی, سوری. یعنی میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات میں حیرت ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن جب پی ٹی آئی جیت گئی ضمنی والے 20 تاریخ والے 20 تاریخ 17 جو بھی مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے, اور اس میں تو اس کے بعد خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے ہلکا ہے, تو اس کے بعد لگ رہا تھا چیزیں ذرا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کی بہتر ہوں گی. یہ ایک دم سے جو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا, یہ گل صاحب کے بیان کی وجہ سے ہی ہوا ہے یا کچھ اور چل رہا تھا اور یہ گل صاحب کے بیان نے اس میں ایڈ کر دیا, کیا ہوا یہ؟
دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں زیادہ گل صاحب کا بیان ایک وجہ بن گیا جس کو استعمال بہتر طریقے سے کیا گیا، لیکن جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ شہباز گل کا بیان جب شروع ہوا ہے وہ کسی ایک وجہ سے شروع ہوا کہ جب ہیلی کاپٹر واقعہ ہوا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ جو ریاکشن مسلم لیگ نون کلیم کر رہی ہے، باقی سارے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا. اب یہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی پالیٹکس ایسی ہے کہ دیکھیں جی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہو سکتا ہے کیا ہے. میں تو کوئی جج نہیں ہوں، میں سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ میں کس حد تک سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہوں، میں تو مجھے پتا نہیں ہوتا سوشل میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے. لیکن تحریک انصاف کی کوشش یہ تھی کہ کہیں یہ جو ویج ہمارے درمیان کریٹ کیا جا رہا ہے یہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑی سپورٹ بیس ہے فوج کے اندر. آپ نے دیکھا کیسے ویٹرنز آف پاکستان آئے ہیں، کیسے وہ جو دوسری آرگنائزیشن ہے فوجیوں کی ایکس سروس مین، کس طرح انہوں نے تحریک انصاف کی سپورٹ کی ہے. سو دے وانٹیڈ کہ یہ ہمارے درمیان ویج کریٹ نہ ہو، لیکن وہ اس ویج کو ختم کرنے کے چکر میں ایک ہماری زبان میں ہم اس کو کبھی بھنڈ کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو خرابہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا خرابہ کر کے گل صاحب کے اس سے اب تحریک انصاف کو خود کو ڈسٹنس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو یہ جیسے میں نے کہا کہ رینک اینڈ فائل کے درمیان تقسیم تو فوج کبھی قبول نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ وہ جو جونیئر آفیسرز کو کہہ رہے ہیں یہ کریں وہ کریں. دیکھیں فوج کے بارے میں ایک بات جو آپ کو بار بار کر رہے ہیں، بہت ڈسپلن ادارہ یہاں پر آرڈر مانے جاتے ہیں. میرے پاس ایک فوجی بھائی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے یاد ہے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے کس طرح کام کرتے ہیں، وہ کانورسیشن کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا دیکھیں میں ایک دفعہ میرا صوبے دار تھا اور میں ناردرن قبائلی علاقوں میں پوسٹڈ تھا، تو میں کپتان ینگ لیفٹیننٹ تھا یا کپتان تھا. انہوں نے کہا میرے پاس آیا سر کیا کرنا، میں نے کہا ہمارے پہ فائرنگ ہو رہی تھی. میں نے کہا بس کرنا کیا فائرنگ کرو. کہتے دا وے دے ریسپونڈیڈ کہ وہ میرے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے، لک فار لیڈرشپ کی کون لیڈر میرا افسر کون ہے، یہ دس از ہاؤ دی آرمی ورک. تو ایک ان کا ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ تقسیم نہیں لانا چاہتے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ گل صاحب نے تو یہی کہا نا کہ غیر آئینی غیر قانونی نہ مانے. میں تو ایسے ہی ہے جیسے وسیم آپ کو کہوں یار اسلام کے مطابق چلا کریں، لیکن اور اس میں کوئی ایسی خاص بات اگر آپ نارمل کانٹیکس میں کسی سیاستدان کو جا کے کہیں سر آپ آئین اور قانون کے مطابق کام کیا کریں، کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. اور سر اگر آئین کے اور قانون کے مطابق نون کے کسی بندے کو کہیں آپ کے نواز شریف اگر کوئی بات کہے تو نہ مانے سر، تو کوئی مائنڈ نہیں کرے گا. لیکن یہاں پر ایک سسٹم ایسا ہے، ایک ان کا ہائرارکیکل اسٹرکچر ایسا ہے جس میں اس بات کو بڑا میوٹ سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات بڑی بات ہے. دوسرا ایک ایشو بھی چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہی ہے حالات کس قسم کے ہیں، تو بس وہ ایک ایشو مل گیا، اس کے اوپر پھر اب یار بھائی کبھی بینڈ بجا ہوا گل صاحب کا. تو اب ذرا یہ اس سے پہلے کہ میں عمران اسماعیل صاحب سے یہ کامنٹ لوں کہ ابھی کیا معاملہ لگ رہا ہے آپ نے جس انداز سے جس کمال کہہ رہے ایئر وائی کا بینڈ بجا ہوا ہے، ایئر وائی والوں کا بینڈ بجا ہوا ہے. تو اور کیا یار، اور بینڈ کیسے بجتا ہے؟ ہمارا ہیڈ آف نیوز اس وقت کسٹڈی میں ہے، ہمارے اینکر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، چینل آف ایئر ہے، اور بینڈ بجنے میں کسر کیا رہ گئی ہے؟ اور وہاں سے کوئی خیر خبر ہے ہمارے صاحب کے حوالے سے؟ خیر ہوگی یار. دیکھیں مسئلہ یہ کہ کل تک اب اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائے، یہ آپ کے اور میرے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. ہم اس کے اندر نہ انٹرفیئر کریں تو بہتر ہے. انٹرفیئرنس میں لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ آن ایئر، اور پھر بات کر لیں گے. صحیح ہے، ٹھیک. اور ابھی آج عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے، اس حوالے سے بات کی ہے کہ جناب ایک ڈائریکٹر نیوز، اور تو یہ آج یہ عمران اسماعیل صاحب کاشف بھائی صاحب کے شو میں ہم یہ بات کر رہے تھے، کیا ایسا کوئی ایک ٹائم آ گیا ہے یا یہ ہم خالی بس اس کی خواہش ہی کریں کہ جہاں، کیونکہ سب نے ماضی میں کہیں نہ کہیں غلطیاں تو کی ہے نا، مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کم از کم، کہ سب مل کے بیٹھیں اور کچھ لائنز طے کر لیں کہ جس میں بھائی کہ ہم نے اپنے اختلاف کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جانا جہاں چینل کی بندے، جہاں غداری کے فتوے، جہاں گستاخی کے فتوے، یہ وہ، یا یہ کہ آج آپ لوگ زیر عتاب ہیں، آپ کے مخالفین کو شوٹ کر رہا ہے تو وہ اس کا آپ لوگوں پہ اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں، کل آپ لوگ کو شوٹ کر رہا تھا وہ زیر عتاب آپ فائر کر رہے تھے، اور اگین کل رولز ریورس ہوں گے اور یہ فائرنگ جاری رہے گی، ایک بندہ کے ہاتھ میں پستول ہوگی، بندوق ہوگی، اور ایک آدمی زیر عتاب ہوگا. یا کوئی ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جہاں سے ڈیسائیڈ کریں کہ نہیں یار اس لڑائی کو اس حد سے آگے نہیں لے کے جانا؟ دیکھیں وسیم، بات یہ ہے کہ ہمیں ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ملک کو جمہوری انداز سے چلانا ہے کہ نہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت جو 13 جماعتی اتحاد ہے،
یہ یہاں اقتدار میں آ کے پھنس گئے ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں کیا. یہاں بیٹھتے ہیں تو جوتے پڑے ہیں, چلا نہیں پا رہے ہیں. باہر نکلتے ہیں تو جو الیکشن ہے وہ ان کے بس سے باہر ہے. انہیں معلوم ہے کہ عمران خان جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے لے جائے گا الیکشن, کیونکہ جو پنجاب میں ہوا انہوں نے پنجاب میں پورا زور لگا لیا, پورا انہوں نے جتنا دم تھا انہوں نے اس کے اندر لگا لیا, لیکن اسٹیٹ مشینری یوز کر لی, لیکن یہ عمران خان کو جیتنے سے روک نہیں سکے. اور ایک عمران خان نے انتہائی بڑا سرپرائز ان کو دیا, کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل فارغ کر دیں گے. یہ 2-2, 3-3 سیٹوں کی بات کرتے تھے, اب آن ریکارڈ چیزیں ہیں. تو اب ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ الیکشن کراتے ہیں تو عمران خان آ جاتا ہے, نہیں کراتے ہیں تو ادھر بیٹھ کے چلایا نہیں جا رہا ہے, تو کریں کیا. سو ناؤ واٹ دے آر ڈوئنگ از کہ یہ اسٹیٹ مشینری کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. جو ان کے پاس طاقت ہے اسے یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ بڑھ کے لگا رہے ہیں, وہ مولا جٹ اور نوری نتھ بن چکے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ میں پہلی گولی تینوں اس لیے ہی ماراں گا کہ تو میری بیبی دی چنی نوچے ہے. تو وہ ساری اس طرح کی کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں, اور وہ ہے کوئی سبسٹنس کوئی ہے نہیں ان کے پاس. وہ کبھی خان صاحب کا توشہ خانے کا کیس لاتے ہیں, کبھی وہ خان صاحب کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈسکوالیفائی عمران خان, دے وانٹ ٹو پٹ سم امبارگوز آن پاکستان تحریک انصاف, کہ اس کے اوپر پابندی لگ جائے, قدغن لگ جائے, عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور یہ الیکشن جیت جائیں کسی صورت. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جس کا نام ہے وہ آج پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر ہے انڈاؤٹیڈلی, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے, اور 13 تاریخ کو یہ اس کا شو ڈاؤن دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.